وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الورا محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصائل محمد است۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے شکم اتھر میں جلوہ گر ہوئے، حضور جب میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے نا، تو عرب کی عورتوں میں رواج تھا، عرب کی عورتوں میں جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تو لات منات حبل بتوں کے نام کے لوہے کے کڑے منت مان کر اس عورت کے بازوؤں پر چڑھائے جاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ عرب کی عورتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تو لات منات حبل، یہ بڑے بڑے بت تھے ان کے، لات منات حبل، جن کو فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے توڑا، لات منات حبل کے نام کے لوہے کے کڑے منت مان کر وہ مشرکہ عورتیں اس عورت کے بازوؤں پر چڑھاتی تھی۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم اتھر میں جلوہ گر ہوئے نا، تو میری سہیلیاں لات منات حبل کے لوہے کے کڑے منت مان کر، بتوں کے نام کے منت مان کر میرے پاس لائیں۔ انہوں نے وہ کڑے میرے بازوؤں پر چڑھانے چاہے، میں نے انہیں منع کیا، مگر میرے منع کرنے کے باوجود میری سہیلیوں نے زبردستی ایک لوہے کا کڑا میرے بازو پر چڑھا دیا۔ اللہ اللہ۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے میری سہیلیوں نے لوہے کا کڑا، شرکیہ کڑا جو بتوں کے نام پر منت مان کر لایا گیا تھا، وہ شرکیہ کڑا زبردستی میرے بازوؤں پر چڑھا دیا۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہے میں نے انہیں بڑا منع کیا پر انہوں نے زبردستی وہ لوہے کا کڑا میرے بازوؤں پر چڑھا دیا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے جب لوہے کا وہ شرکیہ کڑا جو بتوں کے نام پر منت مان کر لایا گیا تھا میرے بازو سے مس ہوا نا، تو وہ لوہے کا کڑا کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ لوہے کا کڑا کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے میں نے انہیں بڑا منع کیا پر میرے منع کرنے کے باوجود میری سہیلیوں نے دوسرا لوہے کا کڑا، شرکیہ کڑا میرے بازو پر چڑھانا چاہا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے جب دوسرا لوہے کا کڑا بھی میرے بازوؤں سے مس ہوا نا، تو دوسرا لوہے کا کڑا بھی کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں میرے منع کرنے کے باوجود میری سہیلیوں نے زبردستی تیسرا لوہے کا کڑا جب میرے بازوؤں پر چڑھانا چاہا تو تیسرا لوہے کا کڑا بھی کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ اللہ۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب تین لوہے کے کڑے بغیر کسی وجہ کے میرے بازوؤں سے لگ کر ٹوٹے نا، تو ایک دفعہ میں آمینہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اب میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب میں پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا، تو غیب سے آواز آئی آمینہ فکر نہ کر، آمینہ غم نہ کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے بازوؤں پر لوہے کے شرک کے کڑے برداشت نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فکر نہ کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے
وہ تیرے بازوؤں پر لوہے کے شرک کے کڑے برداشت نہیں کر رہا، ان کڑوں کو وہ توڑ دیتا ہے، ان کڑوں کو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو عاشقان مصطفیٰ، ہمارے نبی اللہ کی عطا سے اگر اتنی قدرت، پاور اور طاقت رکھتے ہیں کہ والدہ کے شکم میں رہ کر ان کے بازوؤں پر سے لوہے کے شرک کے کڑے توڑ سکتے ہیں، جو آقا والدہ کے شکم میں رہ کر ان کے بازوؤں پر سے لوہے کے شرک کے کڑے توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں رہ کر بھی ہم امتیوں پر سے مشکلات کے کڑے توڑ سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنیو جا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار چورا شریف۔ اینا آہستہ نعرہ نہیں، ہتھاں نو بلند کر کے یا رسول اللہ دا نعرہ لگاؤ۔ لوگ کہندے نے لفظ یا نال حضور نو نہ پکارو، ایسی پکار شرک و بدعت ہے۔ میں کیا قرون اولا تو لے کے اج تک کوئی کافر تے مشرک پکھاؤ جنہیں یا رسول اللہ کیا ہوئے؟ ابو جہل یا رسول اللہ کہندا سی؟ نہیں۔ ابو لہب کہندا سی؟ نہیں۔ آج کل امریکہ، برطانیہ، بھارت صدر تے وزیر اعظم یا رسول اللہ کہندے نے؟ نہیں۔ پر صدیق اکبر کہتے تھے، نال بولو صدیق اکبر کہتے تھے، جی ساری، صدیق اکبر کہتے تھے، فاروق اعظم کہتے تھے، عثمان غنی کہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے، حضرت امام حسن کہتے تھے، امام حسین۔ کہتے تھے۔ عاشقو، اول تو کوئی مشرک، اول تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں جب 3 لوہے کے کڑے میرے بازوؤں سے لگ کر ٹوٹ گئے نا تو میں بھی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پریشان ہوئی تو غیب سے آواز آئی، آمینہ فکر نہ کر، آمینہ غم نہ کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ تیرے بازوؤں پر لوہے کے شرک کے کڑے برداشت نہیں کر رہا، ان کڑوں کو وہ توڑ دیتا ہے، ان کڑوں کو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو نبی والدہ کے شکم میں رہ کر ان کے بازوؤں پر سے لوہے کے شرک کے کڑے توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں رہ کر بھی ہم امتیوں پر سے مشکلات کے کڑے توڑ سکتے ہیں، کو مشکلات کے کڑے توڑ سکتے ہیں۔ اور آج لوگ سرکار کے والدین کے ایمان پر شک کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نام ہی ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، آمینہ امن والی، ایمان والی، سلامتی والی۔ تو جو اللہ حضور کی والدہ کے بازو پر لوہے کے شرک کے کڑے برداشت نہیں کرتا، وہ رب ان کے دلوں کے اندر شرک برداشت کیسے کرے گا؟ ان کے دلوں کے اندر شرک برداشت کیسے کرے گا؟ تو عاشقو، محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک۔ اور تسی میرے نال کہنا ہے، آہستہ نہیں کہنا، اچھی ساری خلیفہ صاحب، محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک، اچھی ساری، محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک، محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی پاک، محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی پاک، محمد رسول اللہ کے والدین بھی ان کی شان کے لائق، محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق، محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات بھی ان کی شان کے لائق، محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی ان کی شان کے لائق، محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک، محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی پاک، محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی پاک، محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات بھی پاک، محمد رسول اللہ کی اصل بھی پاک ہے، محمد رسول اللہ کی کل نسل بھی پاک ہے۔ حق کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہستاناریہ چورا شریف، تاجدار چورا شریف۔ میرے نال ذرا تسی پڑھنے ہتھاں نو چک کے، حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے، لاہ کے جاول، حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے، لاہ کے جاول، نال بھئی، حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے، لاہ کے جاول، سنے جوڑیا ونج شاہ شہاں دے،
عرش تے قدم ٹکایا ہے اج پاک محمد آیا تھانو چک کے اج پاک محمد آیا پاک محمد آیا پاک محمد آیا پاک محمد آیا حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لہ کے جاول سنے جوڑیا ونج شاہ شہان دے عرش تے قدم ٹکایا ہے اج پاک محمد آیا اج پاک محمد آیا عرش تو لے کے عرش ٹکر نور دا بدل چھایا ہے اج پاک محمد آیا اج پاک محمد آیا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی عاشقو سمجھ آ رہی جی بھی سارے انو کیا بات ہے ہم کام کریں تو بدعت ہے حضور کام فرمائیں تو سنت ہے بے شک ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے جاتے ہیں حضور عرش پہ بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں سبحان اللہ ہم سو جائیں خواب ہے حضور آرام فرمائیں رب سے سوال و جواب جواب ہے ہے ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ آرام فرمائیں وضو قائم رہتا ہے سبحان اللہ ہم تھوکیں تو وبا ہے مصطفیٰ لعاب دہن جدا کریں تو شفا ہے ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے حضور رب سے ملیں معراج کی رات بندی ہے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری عاشقان مصطفیٰ بادل برسے نہ بدل برسے تے بارش تے نیچے تسی پلیٹ رکھو پلیٹ وچ او دی گنجائش تے مطابق پانی آئے گا تے بارش تے تھلے تسی پرات رکھو پرات وچ او دی گنجائش تے مطابق پانی آئے گا تے بارش وچ تسی ٹپ رکھو ٹپ وچ او دی گنجائش تے مطابق پانی آئے گا بے شک پھر تالاب وچ او دے ظرف تے مطابق پانی آئے گا دریا میں اس کی گنجائش کے مطابق پانی آئے گا سمندر میں اس کے ظرف کے مطابق پانی آئے گا بدل کو پوچھے بارش یا بادل کیا تو چہرے دیکھ کر برستا ہے بادل کہنے لگا ہرگز نہیں میں تو برابر برستا ہوں اللہ واہ 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 پر جدا جنہ ظرف ہوئے جدا جنہ بھانڈا ہوئے جس کا جتنا برتن ہو جس میں جتنی گنجائش ہو وہ اتنا فیض دے سکتا ہے سبحان اللہ پلیٹ رکھی پلیٹ میں اتنا پانی آیا پرات رکھی پرات میں پھر اس سے زیادہ آیا ٹب رکھا ٹب میں اس سے زیادہ پانی آیا تالاب میں پھر اس سے زیادہ پانی آیا دریا میں اس سے زیادہ پانی آیا سمندر میں اس سے زیادہ پانی آیا بدل کو پوچھا اے بادل کیا تو چہرے دیکھ کر برستا ہے اللہ بادل کہنے اللہ لگا ہرگز نہیں میں تو برابر برستا ہوں پر جس کا جتنا ظرف ہو جس کا جتنا برتن ہو جس میں جتنی گنجائش ہو جدا جنہ بھانڈا ہوئے وہ اتنا فیض دے سکتا ہے بے شک بادل رحمت حضور رحمت للعالمین سبحان اللہ بادل رحمت حضور رحمت للعالمین سرکار کا فیض بھی برابر برستا ہے پر ہر ایک کو اتنا ملتا ہے جتنا اس کا برتن ہو بے شک جس کا جتنا ظرف ہو جدا جنہ بھانڈا ہوئے جس کی جتنی گنجائش ہو اتنا فیض ملتا ہے سبحان اللہ بادل برسے پھول پھل بن جاتے ہیں بادل برسے پھول پھل بن جاتے ہیں حضور کا فیض برسے تو داتا علی حجویری بن جاتے ہیں سبحان حضور کا فیض اللہ برسے پیر مہر علی شاہ گولڑوی بن جاتے ہیں حضور کا فیض برسے پیر جماعت علی شاہ بن جاتے ہیں حضور کا فیض برسے داتا علی حجویری بنتے ہیں حضور کا فیض برسے خواجہ اجمیری بنتے ہیں حضور کا فیض برسے خواجہ نور محمد چرائی بنتے ہیں نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں پل فدا جان فدا پل فدا جان فدا قبول ہوئے یا خدا محمود غزنوی ساڈے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے پیر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دا مرید سی محمود غزنوی ساڈے شجرہ شریف وچ نام آندے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا حضرت باج جدید بستامی تو بعد تے حضرت محمود غزنوی حضرت خواجہ شمس ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مرید سن حضرت باج جدید بستامی رحمت اللہ علیہ دے
خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید سی محمود غزنوی. محمود غزنوی فوت ہو گیا. محمود غزنوی نو نا فوت ہون تو بعد کسی نے خواب وچ ویکھیا کہ محمود غزنوی جنت وچ ٹہلدا پیا ہے. محمود غزنوی نو فوت ہون تو بعد کسی ویکھیا کہ جنت وچ ٹہلدا پیا ہے. تو اس اللہ دے ولی نے پوچھا محمود بادشاہاں دے تے بڑے کڑے حساب ہوندے نے تے تو جنت وچ پھرنا پیا تیرا حساب کتاب نہیں ہویا. محمود غزنوی کہنے لگا کہ جب میں رب کے حضور مرنے کے بعد پیش ہوا نا تے ہجے عملاں دی نوبت نہیں آئی, ہجے حساب کتاب نہیں ہویا تے اللہ نے فرمایا محمود اساں تینوں بخش دیتا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولو اچھی ساری. سبحان اللہ. نال بولو اساں تینوں بخش دیتا, اساں تینوں بخش دیتا. تے محمود غزنوی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرن لگا مولا میرے کیڑے عمل تو بخشیا ہے. محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی دا مرید سی تے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مرید نے حضرت باجدید بستامی سلطان العارفین دے. تے محمود غزنوی جدوں فوت ہو گیا نا تے کسی نے انہوں جنت چ ٹہل دیا ویکھیا تے آکھیا محمود غزنوی بادشاہاں دے تے بڑے کڑے حساب ہوندے نے پر تو جنت بھی ٹہلنا پیا. محمود غزنوی تیرا حساب کتاب نہیں ہویا. محمود غزنوی کہندا ہے جدوں میں اللہ دے حضور پیش ہویا نا تے ہجے میرا حساب کتاب نہیں سی ہویا تے اللہ نے فرمایا محمود اساں تینوں بخش دیتا. سبحان اللہ. اساں تینوں بخش دیتا. تے محمود غزنوی کہندا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا میرا کیڑا عمل تینوں پسند ہے جدی وجہ تو بخشش ہوئی ہے. تے اللہ نے فرمایا محمود تیرے باقی عمل اپنی جگہ پر تو ایک دفعہ میرے دوست میرے ولی ابو الحسن خرقانی دی درگاہ تے گیا سی. ابو الحسن خرقانی دی درگاہ تے گیا سی. اس وقت اس خانقاہ پر درگاہ پر جھاڑو دیا جا رہا تھا. سبحان اللہ. اس وقت اتھے جھاڑو دیتا جا رہا سی تے گرد اڑتی پئی سی. محمود تو محبت نال ادب نال عشق نال اے سوچ کے کہ اللہ دے دوست دی خانقاہ دی گرد دے, اللہ دے ولی دی خانقاہ دی گرد دے, تو اس گرد نو اپنے چہرے تے مل لیا. سبحان اللہ. غزنوی خواب وچ کہندے میں اس گرد نو چہرے تے مل لیا تے اللہ نے فرمایا محمود کہ تو میرے ولی میرے دوست کی خانقاہ محمود تو نے میرے ولی میرے دوست کی خانقاہ کی گرد کو جو ادب سے عشق سے عقیدت سے محبت سے چہرے پر ملا ہے تو اب مجھے گوارا نہیں کہ اس چہرے کو میں دوزخ کے اندر حق کے نعرے تکبیر. سارے بولو ہاتھ کر کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. ہم پیارے نبی کے, لجپالی نبی کے, غمخواری نبی کے, سیدی مرشدی. اللہ نے فرمایا محمود جڑا تو محبت نال ادب نال عشق نال میرے دوست میرے ولی دی خانقاہ درگاہ دی گردنو اس گردنو جڑی جھاڑو نال بلند ہو رہی سی اپنے چہرے تے ملیانا کہ ہن سانو گوارا نہیں اسی اس چہرے نو دوزخ میں جان دیں. سبحان اللہ. اس چہرے کے ساتھ میری جنت کے اندر چلا جا. حق کے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت ابو الحسن خرقانی دے بھی پیر نے آپ دے دور وچ ایک گناہگار شخص فوت ہو گیا. اس گناہگار نو کسی عارف نے خواب وچ ویکھیا, پوچھا بھی اللہ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا؟ وہ کہندا اللہ تعالیٰ نے منو بخش دیتا, اللہ نے منو بخش دیتا. تو کہندا کہ جدوں میں مرن تو بعد اللہ دے حضور پیش ہویا نا تے اللہ نے فرمایا جا اساں تینوں بخش دیتا. تے میں عرض کیتی مولا میں تے بڑا گناہگار ساں سیاکار ساں بدکار ساں تو منو کیوں بخشیا ہے؟ میرے پلے بھی تے کوئی عمل نہیں. اللہ نے فرمایا گل انجی ہے تو ہے گناہگار سی سیاکار سی بدکار سی تیرے نامہ اعمال وچ عمل کوئی نہیں پر ایک دفعہ تو گلی وچوں گزردا پیا سی, تو گلی وچ ایک رستے تو آ رہا سی دوسرے رستے تو میرا ولی باجدید بستامی آ رہا سی تو سنیا تے ہے سی کہ اللہ دے ایک دوست دا نام باجدید بستامی ہے, سبحان اللہ. ولی دا نام باجدید بستامی ہے پر تو باجدید بستامی نو ویکھیا نہیں سی. تو لوگاں کولوں پوچھیا بھی یہ جڑے آ رہے نے کون نے؟ تے لوگاں آکھیا ہے اللہ دے ولی باجدید بستامی نے. سبحان اللہ. میں تو محبت دی ایک نظر نال میرے ولی دے چہرے نو ویکھیا. سبحان اللہ. میں تو محبت دی ایک نظر نال میرے ولی دے چہرے نو ویکھیا. تیرے گناہوں کے باوجود سیاکاریوں کے باوجود جو تو نے محبت کی نظر سے میرے دوست کے چہرے کو بھی دیکھا اسی نظر کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے تھے. حق کے نعرے تکبیر. سارے بولو ہاتھ کر کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
پیدا ہی ہو گئے کہ جڑا محبت دی کہ نظر نہ اللہ دے ولی نو ویکھ لوے او جنتی ہے. تو وہ صحابہ جن کی نگاہیں ہر وقت حضور کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی, جن کی نظریں ہر وقت حضور کے چہرہ انور پر جمی رہتی تھی, ان کے پھر جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک. محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک اچھی ساری بولو, محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک محمد رسول اللہ کی ازواج مطہرات بھی پاک. حضور نا نالین شریفین پہن کے نکلے نا, تے نالین شریفین کوئی نامناسب چیز لگ گئی. اللہ نے فرمایا جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ کی نالین شریفین کو کوئی نامناسب چیز لگی ہے, اسے اتار دیجیے. اللہ اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور نو علم نہیں سی, تے عاشقو نال جتی پہنی کس تو جاندی, اس سے تو نہ کہ کوئی بے شک. نامناسب چیز ہوئے تو جتی نہ لگے پیر بچ جائے. بے شک. جوتا تو پہنا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی نامناسب چیز ہو تو جوتی سے لگے, قدم سے نہ لگے. بے شک. پر اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ حضور کی نالین شریفین کو بھی نامناسب چیز لگے تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. اللہ نے فرمایا جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ کی نالین شریفین سے نامناسب چیز لگ گئی, اسے اتار دیجئے. تو جو اللہ اپنے حبیب کی جوتی مبارک سے نامناسب چیز برداشت نہیں کرتا, اللہ. وہ حبیب کے نامناسب یار برداشت کیسے کرے گا؟ جو اللہ اپنے حبیب کی جوتی مبارک سے نامناسب شے برداشت نہیں کرتا, وہ حبیب کے والدین مشرک کافر اور نجس اور ناپاک برداشت کیسے کرے گا؟ تو محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک. محمد رسول اللہ کے والدین بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کی بیویاں بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے والدین بھی پاک ہیں, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی پاک ہیں, محمد رسول اللہ کی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں, محمد رسول اللہ کی اصل بھی پاک ہے, محمد رسول اللہ کی کل نسل بھی پاک ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں, تن فدا جا فدا, تن فدا جا فدا. عاشقان مصطفیٰ, سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ, اسی سرکار دی جالی مبارک نو جا کے مس کریے تے اوتھے ڈرونیاں شکلاں والے مولوی آ کے کہندے ہیں حاذا الحدید لا ينفع ولا يضر, معاذ اللہ یہ تو لوہا ہے, یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اسی مسجد نبوی دی دیوار مبارک نو مس کریے تے ڈرونیاں شکلاں والے مولوی آ کے کہندے ہیں حاذا الجدار لا ينفع ولا يضر, یہ تو دیوار ہے, یہ نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. تو ہم پوچھتے ہیں مولویوں او کیڑی توحید ہے جدی اللہ دے نبیاں نو بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اللہ. قرآن کو پوچھو, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بینائی چلی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے, مصر دے بادشاہ بھی نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا, اللہ حکیم نہ بھیجا, کوئی طبیب نہ بھیجا, یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا بھیجا. سبحان اللہ. میرے باپ کی آنکھوں پر لگا دینا, گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی, سبحان اللہ. گیا ہوا نور واپس آ جائے گا. تو عاشقان مصطفیٰ جب یوسف صدیق اللہ کا کرتا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو فائدہ دے سکتا ہے تو محمد حبیب اللہ کے روزہ کی جالیاں بھی ہم عاشقوں کو فائدہ دے سکتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. پہن لیا سا عشق دا چولا جلا کدی میلانا ہووے, دیکھ لیا حسن حقیقی جلا کدی فنانا ہووے, مل گیا محبوب سانو جلا کدی جدانا ہووے, آسم اسا نماز و نیتی جڑی کدی قضانا ہووے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ دا مرید گیا حج تے عمرے واسطے. آپ نے فرمایا جدو روزہ رسول دے سامنے جائیں نا تے عرض کری یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے. اللہ اللہ. وہ مرید سی,
روزہ رسول دے سامنے گیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیرو مرشد سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پیرو مرشد سلام عرض کرتے ہیں۔ آواز ہے یہی کہہ جو ابو المالی نے کہہ کے سبحان اللہ آواز ہے وہی کہو جو ابو المالی نے کہہ کے بھیجا ہے۔ کیوں عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ اے دولت ہر ہتھ آئی، نہ اے شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، آسم وہ کوئی ورنا ورنا جنو صورت یار دکھائی نعرہ رسالت، آج کو ہتھا بلند کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑ بھی آپ دا پیر خانہ ہے سیال شریف، خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ تے انہاں دا پیر خانہ ہے تونسا شریف شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا مرشد، اللہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب دے دادا مرشد نے۔ شاہ سلیمان تونسوی دے کھیت سن کھیت، آپ روز نہ اپنے مرید نو ملازم نو بھیج دے کہ جا کے کھیتاں وچ پہرا دے۔ اللہ شاہ سلیمان تونسوی اپنے مرید ملازم نو بھیج دے کہ جا کے کھیتاں وچ پہرا دے، پر روز رات نو جانور آ کے چر جاندے۔ اللہ ایک دن شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نو جلال آ گیا، آپ نے اپنے مرید ملازم نو فرمایا کہ آج رات پہرے واسطے تو نہیں جائیں گا، آج میں شاہ سلیمان تونسوی خود جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آج تو نہیں جائیں گا، آج میں شاہ سلیمان تونسوی خود جاؤں گا۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ اپنے کھیتاں وچ مصلی مبارک بچھا کے بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ اپنے کھیتاں وچ مصلی مبارک بچھا کے بیٹھ کے جدو ادھی رات ہوئی نا تے جانور دے چرن دی آواز آئی، اللہ اللہ، جانور دے چرن دی آواز آواز آئی۔ آئی۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون؟ شاہ سلیمان تونسوی نے فرمایا کون؟ ادھروں آواز آئی محمد سائیں۔ سبحان اللہ، آپ دی بولی لہجے تلفظ وچ محمد نو محمد کہندے نے۔ شاہ سلیمان تونسوی نے فرمایا کون؟ تے ادھروں آواز آئی محمد سائیں۔ شاہ سلیمان تونسوی تے وجد طاری ہو گیا، ادھروں آواز آئی محمد سائیں یعنی سائیں محمد ہوں۔ شاہ سلیمان تونسوی تے وجد طاری ہو گیا، اب میں جو محمد ہے نا تے وقت چرا سائیں ہر شے دا مالک تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آپ نے فرمایا جدوں آپ اپنے مرید ملازم نو بھیج دے کہ کھیتاں وچ پہرا دے، پر روز رات نو کھیتاں وچ جانور آ کے چر جاندے۔ ایک دن آپ نو جلال آیا، آپ نے فرمایا آج کھیتاں وچ میں پہرے دی جاواں گا۔ اللہ آپ اپنے کھیتاں وچ مصلی مبارک بچھا کے بیٹھ کے ادھی رات ہوئی، جانور دے چرن دی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کون؟ ادھروں آواز آئی محمد سائیں۔ شاہ سلیمان تونسوی تے وجد طاری ہو گیا، آپ نے فرمایا جے محمد ہے نا تے پھر وقت چرا سائیں ہر شے دا مالک تو ہے، شے دا مالک تو ہے۔ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ اے دولت ہر ہتھ آئی، نہ اے شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، آزم وہ کوئی ورنا ورنا جنو صورت یار دکھائی دکھائی نعرہ رسالت۔